تقریباً 2 بج رہے تھے، 2 بجنے میں 10 منٹ۔ ہم لوگوں کو تیار ہونے میں 15 سے 20 منٹ لگے۔ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی، بہت ہی شدید اور طوفانی بارش ہوئی، موسم ایک دم تبدیل ہو گیا۔ میں نے کہا آخر میں ان کو کیسے اس طوفانی موسم میں لے کر جا سکتا ہوں۔ ہم نے جب آخری بار آغا کی فلم بنائی تھی تو آغا نے اپنا ہاتھ ہلا کر ہمیں خدا حافظ کیا تھا، حالانکہ اس سے قبل کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر ایک بار الحمدللہ کہا اور دائیں طرف مڑ گئے۔ آپ کے پیر قبلہ رخ تھے، اس کے بعد سو گئے۔ دوپہر 2 بجے ہم نے فون کیا، کہا کہ ہم ان کی طرف سے بالکل مایوس ہیں۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ رات کو نہیں سو سکتے تھے، اس وقت سو رہے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، مت اٹھاؤ، سونے دو۔ اچانک ریڈیو کی معمول کی نشریات روک کر قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ ریڈیو سے کچھ اعلان نشر کیا جا رہا ہے۔ اعلان ہوا کہ آیت اللہ بہجت وفات پا گئے ہیں۔ میں فوراً گھر پہنچا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے والد فوت ہو گئے ہیں۔ لطیف مزاج، خمیدہ جسم اور شرم و حیا کے ساتھ مجمع کو دیکھ رہے ہیں کہ جس نے غم و اندوہ کے ساتھ ان کے نحیف جسم کا احاطہ کر رکھا ہے۔ لوگ ایک عظیم مرجع تقلید کے فراق میں گریاں کناں ہیں۔ آیت اللہ بہجت اپنی پوری زندگی اتنے بڑے مجمع کے قریب نہیں گئے کہ جو ان کی وفات کے بعد ان کی ہمراہی کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ ممبر سے دور رہے۔ کبھی انہوں نے تقریر نہیں کی، کبھی اپنے حامیوں اور چاہنے والوں کے اجتماع سے خطاب نہیں کیا۔ آیت اللہ بہجت نے اپنی 96 سالہ زندگی عبادت اور زہد و تقوی میں بسر کی اور ہمیشہ کیمرے کے لینس کے سامنے نہیں آئے۔ انہیں کیمروں کے سامنے آنا ہرگز پسند نہیں تھا۔ ان کے جو فوٹو موجود ہیں وہ سب استثنائی حالت میں لیے گئے ہیں، استثنائی شخصیت کے فوٹو کہ جس کی زندگی ولادت سے ہی استثنائی تھی۔ ان کے والد کربلائی محمود زمانی جب صرف 17 سال کے تھے، ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہوئے، بستر مرگ پر پڑ گئے، حالت استظہار میں تھے۔ سب کو یقین ہو گیا تھا کہ فرشتے اجل آنا ہی چاہتا ہے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کے والد کہتے ہیں کہ جس وقت میں دنیا و آخرت کے درمیان تھا، میں نے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا کہ اسے واپس لوٹا دو، محمد تقی آنے والے ہیں، وہ اس مہلک مرض سے معجزانہ طور پر نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اسے چھوڑ دو، یہ محمد تقی کا باپ ہے۔ وہ ابھی باپ نہیں بنے تھے بلکہ ایک جوان تھے، اور انہوں نے ابھی شادی بھی نہیں کی تھی۔ عجیب بات ہے کہ ایک 16 سال کے لڑکے سے کہا جائے کہ تو فلاں کا باپ ہے، یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ خدا نے اسے کئی اولادیں عطا کی، ان کے مختلف نام رکھے، محمد مہدی، محمد حسین اور محمد تقی۔ اور جب چوتھا فرزند دنیا میں آیا تو اسے یاد آیا کہ اپنے لڑکپن میں جب حالت احتضار میں تھا ایک آواز سنی تھی، چنانچہ فیصلہ کیا اس کا نام محمد تقی رکھا جائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ 7 سالہ بچہ ایک دن حوض کے کنارے بیٹھا اپنے ہاتھ دھونے میں مشغول تھا، اچانک حوض میں جا گرا، ڈوب کر مر گیا۔ سر انجام خدا نے ایک اور فرزند عطا کیا، اس کا نام بھی محمد تقی رکھا۔ جیسا کہ ان کے بعض رسالوں میں نظر آتا ہے، مغالطے سے بچنے کے لیے انہوں نے اسے محمد تقی ثانی کے نام سے پکارا۔ محمد تقی سن 1913 میں ایران کے شمالی صوبے گیلان کے شہر فومن میں پیدا ہوئے۔
صوبہ گیلان ایران کا ایک خوبصورت ترین صوبہ ہے کہ جہاں کی سحر انگیز فطرت اور دل فریب مناظر نے صوبے کو ایران کے سیر و سیاحت کے مرکز میں تبدیل کر دیا ہے۔ اگرچہ فومن ایک چھوٹا سا شہر ہے، لیکن فومن کو تاریخی اہمیت کا حامل شہر قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، لیکن اس کے باوجود بڑی مذہبی شخصیات، نامور شعراء، ادبا اور معروف انقلابی شخصیت اسی شہر سے تعلق رکھتی ہیں۔ روسی استعمار کے خلاف جنگ کرنے والے معروف ترین انقلابی لیڈر مرزا کوچک خان جنگلی نے اسی علاقے کو اپنی سرگرمیوں کا محور قرار دیا تھا، اور ان کی مجاہدت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے فومن سٹی کے مرکز میں ان کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے۔ فومن سٹی کی شاہراہیں اگرچہ سادہ نظر آتی ہیں، لیکن یہاں کھانے پینے کی اشیاء کی فراوانی کو دیکھ کر یہاں کے لوگوں کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک چیز جو بہت ہی فراوانی سے یہاں نظر آتی ہے وہ ہے میٹھے کلچوں کی دکانیں۔ یہاں کے کلچے، کہ جنہیں مقامی زبان میں لوگ کلوچے کہتے ہیں، آٹے سے بنائے جاتے ہیں۔ فومن سٹی کو اس حوالے سے پورے ایران میں کافی شہرت حاصل ہے۔ یہاں آنے والے سیاح اور زائرین ان کلچوں کو بطور سوغات اپنے ساتھ خرید کر لے جاتے ہیں۔ تقریباً 1 صدی قبل اسی جگہ پر، جہاں اس وقت روایتی ایرانی مٹھائیوں کا تندور کام کر رہا ہے، محمد تقی کی کلچوں کی دکان ہوا کرتی تھی۔ اگرچہ یہ کام خاصا سخت تھا، لیکن اپنی متواضع شخصیت کی بدولت محمد تقی کے والد لوگوں کے مورد اعتماد تھے۔ حتیٰ لوگ اپنے مسئلے مسائل حل کرانے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ ان کی گواہی اور دستخط جائیداد کی خرید و فروخت کی ضمانت ہوا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے والد ادبی ذوق بھی رکھتے تھے، چنانچہ اہل بیت علیہم السلام کے مصائب کو انہوں نے مرثیے کی شکل میں بیان کیا ہے، جو آج بھی ذاکرین اور مداحان اہل بیت کی زبانوں پر جاری ہے۔ عام طور پر وہ کاؤنٹر پر ہی بیٹھتے تھے۔ بعض ایسے لوگ ان کے پاس آتے تھے جن کو انہوں نے اشعار لکھ کر دیے تھے۔ وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اپنا کلام بھی لکھ کر دیا کرتے تھے۔ محمد تقی کی عمر ابھی 6 برس تھی کہ ان کی والدہ محترمہ فوت ہو گئیں، چنانچہ ان کے والد اور بہن نے ان کی پرورش کی اور انہیں بڑا کیا۔ ایک تو اس زمانے میں شہر کا ماحول مذہبی تھا، اور دوسرے ان کی والد کی شخصیت بھی ایسی تھی، اور ان دونوں عوامل نے ان کے ابتدائی فکری خد و خال وضع کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ محمد تقی نے مکتب میں داخل ہونے اور ابتدائی مرحلہ پاس کرنے کے بعد علامہ احمد سعیدی کے سامنے زانو تلمس طے کیا کہ جنہوں نے انہیں عربی ادب اور علم اخلاق سکھانے کے علاوہ سیر و سلوک کی بھی تعلیم دی۔ آقای برام تعریف میکرد که ایشون کہا جاتا ہے کہ شیخ بہجت مکتب میں اپنے تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد 11 سال کی عمر سے ہر روز یہاں آتے تھے اور شیخ احمد سعیدی کے گھر کے عقبے حصے میں ان کا انتظار کرتے تھے، یہاں تک کہ شیخ نماز جماعت کے لیے روانہ ہوتے تھے، اور محمد تقی مسجد ولی عصر تک ان کے ساتھ جاتے تھے، جو گلی کے آخر میں دکھائی دے رہی ہے۔ در جلوی ما قرار داره و الان گلدسته‌هاش هم مشاهده ذہانت اور پڑھائی میں حد سے زیادہ دلچسپی اور شعور و آگاہی ایسی جملہ خصوصیات تھیں جو محمد تقی کے وجود میں عہد طفولیت سے دکھائی دے رہی تھیں۔ شہر فومن میں نامور مذہبی شخصیات کی موجودگی کے باوجود محمد تقی اپنی تعلیم سے زیادہ مطمئن نہیں تھے۔ سن 1926 میں انہوں نے عراق کا قصد کیا اور اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کر عراق روانہ ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 13 برس تھی۔ انہیں عراق میں داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ انہوں نے اپنے والد کے نام ایک خط لکھ کر صورتحال سے انہیں آگاہ کیا۔ یا قبلۃ آمالی، میں آپ کے وجود مبارک پر قربان ہو جاؤں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وجود مبارک قرین صحت و سلامت ہوگا۔ اگر آپ میرے بارے میں کچھ جاننے کے خواہش مند ہوں تو میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ جب رش سے فومن واپس تشریف لے گئے تو ہم حصول پاسپورٹ کے قصد سے محکمہ پولیس گئے، لیکن جب بچوں کی باری آئی تو کہنے لگے کہ بچوں کو تہران سے جواز السفر لینا چاہیے۔ سر انجام محکمہ پولیس کے سربراہ نے آ کر
سید مرزا کے 3 بچوں کے پاسپورٹ آمادہ کر دیے، باقی بچوں کو دینے سے انکار کر دیا۔ مرزا کے ساتھ صلح و مشورے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لہذا طے پایا ہے کہ مجھے سید محمد کے ہمراہ گھر واپس لوٹا دیا جائے۔ آپ کا فرزند محمد تقی 7 ذی-القعدہ 1347 ہجری قمری۔ 47 هجری قمری۔ تا برادرش می‌دونه که با ان کا بھائی لاہی جان کے قائم مقام کا دوست تھا، چنانچہ وہ اس سے ملنے گئے اور قائم مقام نے ان کے لیے پاسپورٹ کا دستور جاری کر دیا۔ انہوں نے خود کو کربلا جانے والے سب سے پہلے قافلے تک پہنچایا اور جمادی الثانی 1348 کو کربلا معلیٰ پہنچ گئے۔ میرسه به کربلا. لقد كانت كربلاء کربلا محمد تقی کے لیے ایک اہم ترین موڑ شمار ہوتا ہے۔ نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا مرقد مطہر اس مقدس شہر کا تشخص ہے۔ اس کے ساتھ ہی حوض علمی کربلا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اسلامی شریعت سے مربوط ابتدائی دروس میں دلچسپی رکھی ہے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ محمد تقی 13 سال کی عمر میں کربلا معلیٰ پہنچے۔ چند مہینوں تک وہ اپنے چچا کے پاس رہے اور پھر سید حسین بعد کوبئی کے مدرسے میں انہوں نے داخلہ لے لیا۔ حسين باد كوبئي. قبل از اینکه مکلف بشه منزل امیر سن بلوغ تک پہنچنے سے پہلے تک وہ کربلا میں اپنے چچا کے پاس رہے، لیکن سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد انہوں نے مدرسے میں، میرے خیال میں بعد کوبا کے مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ مدرسة باد كوبي. يا قبلة آمالي. ہرگاہ اپنے لطف و کرم کی بنیاد پر بند حقیر کی احوال پرسی کرنا چاہیں، بزرگ ترین نعمت الہی تندرستی ہے، الحمدللہ موجود و برقرار ہے۔ آپ کا خط 24 جمادی الثانی بروز منگل دریافت ہوا اور اس کے مندرجات سے مکمل آگاہی حاصل ہوئی۔ آپ نے مرقوم فرمایا تھا کہ مراسلے کو جناب الحاج سید حسین کی موجودگی میں پڑھوں۔ انہوں نے فرمایا کہ بندہ حقیر کو ہمیشہ گھر والوں کی یاد ستاتی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ پڑھائی کے وقت مجھے گھر والے کبھی یاد نہیں آتے۔ خدا شاہد ہے، میں حتیٰ ایک لمحے کے لیے بھی پڑھائی سے توجہ نہیں ہٹاتا۔ کیا کیا جائے کہ توفیق تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہر روز میں اور چچا جان وضو کر کے مرقد سید الشہداء علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ نماز جماعت کی ادائیگی اور دعائیں پڑھنے کے بعد درس پڑھنے میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ اس کے بعد مطالعہ کرتا ہوں، پھر مباحثہ کرتا ہوں، یہاں تک کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے ایک درس میں جاتا ہوں، بہت کم وقت میں املا لکھ لیتا ہوں، چنانچہ اگر میری تحریر اچھی نہ ہوئی تو بدتر ہرگز نہیں ہوگی۔ میرے استاد بہت ظالم ہیں کیونکہ چچا جان نے میری زمام عمر ان کے سپرد کر دی ہیں۔ پروردگار عالم آپ کی زندگی کو خوشیوں سے سرشار رکھے۔ آپ کا بیٹا محمد تقی 13 رجب 1338 ہجری قمری، یوم ولادت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ هجری قمری۔ جمع سال محمد تقی نے کربلا میں 4 سال بسر کیے اور اس دوران اس زمانے کے بزرگ علماء شیخ ضیاء الدین عراقی، شیخ مرزا نائینی اور علامہ تقی حائری کے سامنے زانو تلمذ طے کیے اور علامہ حائری کے دست مبارک سے آپ نے اپنے سر پر امامہ رکھا۔ حائری میرے والد یہاں آ گئے اور اس کے بعد شیخ جعفر حائری نے میرے والد صاحب کے سر پر امامہ رکھا۔ على رأسي. و من معمم کردن. پھر شیخ بہجت نے 17 سال کی عمر میں نجف اشرف جانے کا فیصلہ کیا۔ نجف اشرف اس زمانے کے مراجع کرام کا مرکز اور سب سے بڑا حوض علمی شمار ہوتا تھا۔ شیخ بہجت نے نجف کے بڑے مراجع کرام کے دروس میں بیٹھنا شروع کیا۔ درس فقہ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی اور اصول فقہ شیخ محمد اصفہانی المعروف کمپانی کے درس میں بیٹھ کر حاصل کیا اور علوم عقلی کے لیے سید حسین بعد کوبئی کے سامنے زانو تلمذ طے کیے۔ جس زمانے نجف اشرف میں قدم رکھا، ابتدا میں سید ابو الحسن اصفہانی کے درس کا انتخاب کیا اور ان کی کلاسوں میں ان کا آنا جانا شروع ہوا۔ پھر ان کی آشنائی شیخ محمد حسین اصفہانی سے ہوئی اور ان کی اصول فقہ کی کلاس میں جانے لگے۔ پھر سید ابو الحسن اصفہانی سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں شیخ محمد کاظم شیرازی کے دروس میں حاضر ہونے لگے۔
شیخ بہجت نے اصول فقہ کی تعلیم شیخ قمبانی کے پاس حاصل کی اور سیر و سلوک کے میدان میں بھی انہی کے طور طریقوں کو اختیار کیا۔ وہ ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے خود کو جاہ و جلال سے دور کر لیا تھا۔ چنانچہ فقہ، حدیث، تفسیر، فلسفہ اور ادب اور اس سے بھی بڑھ کر عرفان اور سیر و سلوک کے میدان میں انہوں نے کافی مہارت حاصل کی۔ آپ کو یاد تھا کہ جب طالب علم تھے، ظہرین کے بعد حرم سے گھر جا رہے تھے، راستے میں استاد شیخ اصفہانی کو دیکھا جو جھک جھک کر زمین سے کوئی چیز اٹھا رہے تھے۔ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا پیاز اٹھاتے جا رہے ہیں اور ہنستے جا رہے ہیں۔ شیخ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہنس رہے تھے اور اپنے ہاتھ سے اس کے چھوٹنے پر ہنس رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے شیخ، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ ایک وقت تھا جب میں جوان تھا، امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کر کے آ رہا تھا۔ اس زمانے میں صاحب کفایہ آخوند خراسانی کے درس میں حاضر ہوا کرتا تھا اور میرے ہاتھ میں مروارید کی یا اسی طرح کی کسی چیز کی بہت قیمتی تسبیح تھی۔ تسبیح کی ڈوری ٹوٹ گئی اور سارے دانے زمین پر بکھر گئے۔ میں نے اپنی شان و منزلت کو دیکھتے ہوئے اسے کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن خدا کا شکر کہ اپنی ابا کے پلو میں زمین پر گری پیاز جمع کر رہا ہوں۔ میں اس عمر میں جبکہ نجف کی بزرگ شخصیات ہوں اور میرا شمار یہاں کے معروف اور اچھے اساتذہ میں ہوتا ہے، ایک معمولی سی چیز میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں بیٹھ کر اسے جمع کر رہا ہوں۔ لیکن شیخ بہجت کی شخصیت میں جو بڑی اور نمایاں تبدیلی سیر و سلوک کے حوالے سے دیکھنے میں آئی، وہ آیت اللہ سید علی قاضی تبریزی سے ان کی آشنائی کے بعد کے زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ عالم عرفان کی عظیم شخصیت کے جنہوں نے علماء اور عرفاء کی 3 نسلوں کو پروان چڑھایا، شیخ بہجت اسی نسل کے آخری فرد تھے۔ سید قاضی اس مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس کا ستون ہے۔ انہوں نے بہت تنگ دستی اور بیچارگی کے عالم میں زندگی گزاری، گویا وہ ایک کوئلہ فروش کے دوست تھے۔ اس کے ساتھ وہ اس کے دکان پر بیٹھتے تھے، ان کے کپڑے سیاہ ہو جایا کرتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا اسی کے ساتھ تھا۔ ان کی نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ ان کے کپڑے کالے ہو جائیں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء حضرات صرف سیر و سلوک کی روش اختیار کرتے ہیں، یعنی دنوں رات وہ ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، مثلا ہر روز 10,000 یا 50,000 مرتبہ اذکار کا ورد کرتے ہیں، 40 دن یا مہینوں اور سالوں تک یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ پہلے مرحلے میں فقیہ اور دانشور ہیں، بعد میں ریاضت اور سیر و سلوک کے مکتب کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ خاص افراد ہیں، یہاں بھی اور نجف میں بھی۔ میں نے دیکھا ہے ان افراد کو، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ خداوند متعال نے انہیں غیر معمولی چیزیں عطا کی ہیں۔ میرے والد سید قاضی کے بارے میں کبھی گفتگو نہیں کرتے تھے، بہت کم ہوتا تھا کہ ان کا ذکر کرتے تھے۔ شاید وہ اپنے استاد کی مدح سرائی کو ایک طرح سے اپنی تعریف و تمجید کے مترادف سمجھتے تھے۔ ہمیشہ کہتے تھے کہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کرامات اور ان باتوں کو کون بتائے گا۔ جو لوگ شیخ کے احوالات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ نوافل کی ادائیگی اور شبۂ قدر کے ایام میں کس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہوئی اور یہ خبر ان کے والد تک پہنچ گئی، جو ان کے ساتھ برابر خط و کتابت کیا کرتے تھے۔ ان کے والد انہیں خط لکھتے ہیں اور انہیں نماز شب کی ادائیگی سے منع کرتے ہیں، اور جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے، آیت اللہ قاضی کے حضور جانے سے منع نہیں کرتے۔ ان کے والد یہ سمجھتے تھے کہ ان کی مشکلات کی وجہ شب زندہ داری اور نماز شب ہے۔
التزم الشيخ بهجت بما طلبه منه شیخ بہجت اپنے والد کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ان کی روز آنا کی ریاضت اور حد سے زیادہ مطالعہ اور پڑھائی نے ان کی صحت کو متاثر کر دیا ہے۔ 27 سال کی عمر میں انہوں نے فومن آ کر آرام کرنے کا ارادہ کیا۔ ان کی وطن واپسی ان کی شادی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ فرصة الزواج۔ بسیاری از جاهایی که کوئی بھی ان کو اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا۔ کہتے تھے کہ ڈاکٹروں نے ان کی بیماری کو لا علاج قرار دے دیا ہے، ان کے زندہ رہنے کی امید نہیں، کیا معلوم چند سال میں فوت ہو جائیں۔ بہرحال ایک فیملی اپنی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی پر راضی ہو گئی۔ به ایشون زن بدن. بعد فترة شادی کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہوں نے دوبارہ نجف اشرف جانے کا فیصلہ کیا، تاہم اس سے قبل قم میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت سے وہ مشرف ہونا چاہتے تھے کہ قم جائیں اور آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی قم آمد کے بعد حوض علمیہ کی صورتحال سے واقفیت حاصل کریں۔ قم میں قیام کے دوران انہیں نجف اشرف سے ایک غیر متوقع خبر سننے کو ملی۔ من مدينة النجف الأشرف توفي سيد سید ابو الحسن اصفہانی اور سید قاضی وفات پا گئے ہیں۔ سید قاضی اور سید ابو الحسن اصفہانی دونوں نے بہت کم فاصلے سے وفات پائی ہے، اور ان کے نجف اشرف نہ جانے کی وجہ بھی یہی چیز تھی۔ علاوہ ازیں شیخ ضیاء الدین عراقی بھی شیخ محمد اصفہانی کی وفات سے ایک ہفتہ قبل اسی سال یعنی سن 1961 میں وفات پا چکے تھے۔ حسن الاصفهاني وعلى ما بباله سيد علي القاضي۔ سن 1920 میں حوض علم قم کی درسی کتب اور نصاب میں آیت اللہ شیخ کریم حائری کی جانب سے جو بنیادی تبدیلیاں لائی گئی تھیں، ان کے پیش نظر حوضے میں بڑی تیزی سے تغیر و تبدل دیکھنے میں آیا۔ بعد کے اشروں میں اس میں مزید توسیع ہوئی، چنانچہ حوضے سے ایک کے بعد ایک بڑے نامور علماء فارغ ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی انہی میں سے ایک نمایاں ترین فرد ہیں جو سن 50 اور سن 60 کے عشرے میں ابھر کر سامنے آئے۔ ان کے دروس میں علماء اور طلباء کی ایک کثیر تعداد شریک ہوا کرتی تھی۔ امام خمینی بھی انہی کے شاگرد ہیں اور پہلے فرد ہیں کہ جنہوں نے شیخ بہجت کو آیت اللہ بروجردی کے دروس میں شرکت کی دعوت دی۔ اولین کسی که كان يقول لي مجھ سے کہتے تھے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سید بروجردی سے مجھے متعارف کرایا تھا، جن سے وہ نجف میں آشنا ہوئے تھے۔ امام وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جن سے ان کی ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے کے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ امام ہمیشہ مجھ سے سید قاضی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ شروع میں تو مجھے بہت تعجب ہوا، لیکن جب میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اہل سیر و سلوک ہیں۔ بالعرفان أيضا حتی لقد كان الإمام الخميني امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اہل عرفان اور صاحب سیر و سلوک تھے، لیکن اس کے باوجود یہ چیز ان کی سیاسی سرگرمیوں، شاہ کے خلاف ان کی جد و جہد اور شاہ کے خلاف انقلاب کرنے کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی۔ اس درمیان شیخ بہجت اور امام خمینی کے درمیان رابطے بھی روز بروز مضبوط ہوتے چلے گئے، چنانچہ شیخ کی قیامگاہ پر ہفتے میں ایک بار دونوں کی ملاقات ضرور ہوتی تھی۔ جس لمحے وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ امام خمینی کو کوئی خطرہ ہے، فوراً اس سے امام کو وہ آگاہ کیا کرتے تھے۔ يسرع إلى إخباره. یک روز آقای بهجت به من گفت که ایک دن آیت اللہ بہجت نے کہا کہ فوراً جاؤ اور امام سے کہو کہ 3 بھیڑوں کی قربانی دیں۔ ان دنوں ساواک نے امام خمینی کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ البتہ امام اس بات سے معمولی سے بھی خوفزدہ نہیں تھے۔ بہرحال امام نے دستور دیا کہ فوراً 3 بھیڑیں ذبح کر کے غربا میں تقسیم کر دیں۔ بکشن و همین امروز پخش کنن بین فقرا. خیلی چیز داره من بالرغم من أني كنت طفلا صغيرا میں اس زمانے میں بہت چھوٹا تھا، لیکن مجھے اپنے والد کی امام خمینی کے ساتھ بہت سی میٹنگیں اچھی طرح یاد ہیں۔ انہوں نے امام سے کہا کہ بہتر ہوگا کہ ہم ہفتے وار میگزین نکالیں کہ جس میں شاہ کے پرانے اور نئے مظالم بیان کریں تاکہ لوگ شاہ کے مظالم کو بھولنے نہ پائیں۔ شیخ نے امام کو یہ تجویز پیش کی۔ مجھے یاد ہے کہ مجلہ شائع ہوا، جہاں تک مجھے یاد ہے اس کا نام بیست تھا۔ كان اسمها بعثت. بعثت بود چی بود یادم نیست. با آقای خمینی میں اور امام
ایک دن پیدل ہی شیخ بہجت کے گھر کی طرف جا رہے تھے، تو جو بہت ہی نزدیک تھا. جب ہم ان کے گھر پہنچے تو شیخ بہجت نے ہمارا استقبال کیا. امام نے مجھے اپنی نظروں سے اشارہ کیا کہ میں اٹھ کر چلا جاؤں. یہ امام کی خاص بات تھی کہ اشاروں سے بات کرتے تھے، اور ہمیں ان کے اشاروں کو سمجھنا ضروری تھا. مجھے چاہیے تھا کہ باہر چلا جاتا اور باہر جا کر ان کا انتظار کرتا. سن 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی اور امام خمینی کی جلا وطنی کے بعد واپسی اور قم تشریف فرمائی کا آپ کے چاہنے والوں نے شاندار استقبال کیا. استقبال کرنے والوں میں شیخ بہجت بھی پیش تھے. الشيخ بهجت من بين المستقبلين. قم میں امام خمینی کا قیام زیادہ طولانی نہیں تھا. آپ ڈاکٹر کے کہنے پر تہران کے شمال میں واقع علاقے جماران میں رہائش اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آپ کے اور شیخ بہجت کے درمیان رابطے میں کوئی فرق نہیں آیا. اسلامی انقلاب کے آغاز کے ایام میں آپ نے امام خمینی سے درخواست کی کہ 40 اہل علم افراد کے ساتھ رابطے میں رہیں. وہ کہتے تھے کہ 40 اہل علم حضرات خاص حالات میں آپ کی مدد و حمایت کریں. ایک دن شیخ بہجت نے مجھے اپنے گھر طلب کیا اور کہا کہ میں ایک مختصر خط لکھ کر تمہارے ہاتھ امام خمینی کو بھجوانا چاہتا ہوں. انہوں نے خط لکھا اور ایک لفافے میں رکھ کر مجھے دے دیا. میں خط لے کر جماران چلا گیا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا. امام خمینی نے خط کھول کر پڑھا اور 2 بار کہا کہ میرا سلام ان تک پہنچا دینا اور کہنا کہ میں ایسا ضرور کروں گا. مجھے نہیں معلوم کہ اس مراسلے میں کیا لکھا تھا، مجھے نہیں معلوم. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ پھر ہوا کیا. جو خط بھی امام کے پاس آتا تھا وہ اسے پڑھتے تھے اور اسے میز پر رکھ دیتے تھے، لیکن اس خط کو پڑھنے کے بعد انہوں نے اسے اپنی جیب میں رکھ لیا. آپ کا یہ رابطہ بہت خاموشی سے امام خامنہئی کے ساتھ بھی جاری رہا. رہبر جب بھی قم آتے تھے آیت اللہ بہجت کے ہاں قیام کرتے تھے، لیکن آیت اللہ بہجت ایک بار بھی آپ کے ساتھ فوٹو بنانے پر تیار نہیں ہوئے. رہبر جب بھی تشریف لاتے تھے تو میرے والد مجھ سے کہتے تھے کہ کوئی بھی بات صراحت کے ساتھ مت کرنا، تائید کرنا نہ تردید، اور وہ فوٹو بنانے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے. بالکل بھی شہرت کو پسند نہیں کرتے تھے. شہرت سے دوری اختیار کرنے کی بنا پر شیخ بہجت نے اپنے معمولی سے ایک گھر کے اندر ہی تدریس کا سلسلہ شروع کیا. نجف اشرف میں قیام کے دوران ستیات کی تدریس کرتے تھے اور قم آنے کے بعد درس خارج دینا شروع کیا، جو تقریباً 50 برس تک جاری رہا. اس کے ساتھ ہی شیخ نے بہت سی کتابیں بھی تالیف کی، خصوصاً اصول فقہ کا مکمل دورہ، رسائل، بزرگ علماء کی کتب پر حواشی وغیرہ قابل ذکر ہیں. گزشتہ صدی کے 90 کے عشرے میں اور نئی صدی کے آغاز میں امام خمینی، آیت اللہ گلپائگانی اور آیت اللہ عراقی جیسے مراجع کرام کی وفات کے بعد مرجعیت کا موضوع مذہبی حلقوں اور حوزہ علمیہ میں بہت ہی وسیع پیمانے پر زیر بحث تھا. والحوزات العلمية في إيران. جامعۃ المدرسین حوزہ علم قم کے دفتر سے 7 ایسے بزرگ علماء کا نام پیش کیا گیا کہ جن کی تقلید کی جا سکتی تھی. ان افراد میں آیت اللہ محمد تقی بہجت کا نام بھی شامل تھا. محمد تقی بہجت. جامعہ مدرسین نے احتیاطی مسائل کے سلسلے میں مرجعیت کے لیے 4 افراد کے ناموں کا اعلان کرنے کا ارادہ ظاہر کیا. شیخ نے انہیں اطلاع دی کہ کسی کو میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تقریباً بعد سنہ آیت اللہ گلپائگانی کی وفات کے تقریباً 1 سال کے بعد شیخ بہجت نے مرجعیت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا. میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا اپنی توضیح المسائل بھی دینے سے پرہیز کریں. آپ نے فرمایا کہ صبر سے کام لو اور انتظار کرو. اگر کوئی رہ جائے اور کسی کی بھی تقلید نہ کرے اور میری تقلید پر اصرار کرے تو اسے توضیح المسائل دے دو. ان کی توضیح المسائل کے بہت زیادہ تگ و دو اور بڑی زحمتوں کے بعد 6 ایڈیشن شائع ہوئے.
جس پر ان کا نام موجود نہیں ہے۔ 7ویں ایڈیشن کی اشاعت کے موقع پر ان کو بمشکل راضی کیا، چنانچہ انہوں نے کتاب کے جلد پر العبد محمد تقی بہجت کی عبارت لکھ دی۔ محمد تقی بہجت۔ آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت نے روز مرہ کا ایک شیڈیول بنا رکھا تھا کہ جس کی بدولت ان کے پاس نہ تو وقت تھا، نہ ہی کوئی ایسی جگہ تھی کہ جہاں وہ بیٹھ کر اپنا وقت پاس کریں۔ وہ پورے 90 برس تک وقت کے ساتھ دوڑتے رہے۔ آپ ہر روز صبح کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جایا کرتے تھے اور اذان صبح تک عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ پھر نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضے کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ میں جب بچہ تھا تو ان کے ساتھ میں بھی حرم جایا کرتا تھا۔ اہل قبور کی زیارت بھی آپ کے معمولات میں شامل تھی۔ مسجد تشریف لاتے تھے، 1 گھنٹے تک زری کے بالائی حصے میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور 1 گھنٹے تک دیوار کے سامنے بیٹھے رہتے تھے۔ نگاہیں زمین پر رہتی تھیں اور اپنی دنیا میں گم رہتے تھے۔ خدا جانتا ہے کہ جس وقت آپ زیارت کے لیے جایا کرتے تھے ان کے وجود کے اندر ایک طرح کے جوش و ولولے کا احساس ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے طاقت کی گولی کھا لی ہو۔ ایک بار زیارت سے شادابی پیدا ہو جاتی تھی۔ ان کی حالت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا تھا۔ شاید مشہد کے باسیوں کو یاد ہو کہ آپ کس طرح مسلسل 2 گھنٹے تک زری کے کنارے کھڑے رہتے تھے۔ ہم سب لوگ جاتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے، لیکن آپ امام ہشتم کی زری کے سامنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور ہرگز نہیں بیٹھتے تھے۔ بله نه من گفته بودم به یکی همین که سلام تخرج الحي من الميت ترزق من تشاء بغير حساب من ذا يعرف قدرك ومن ذا يعلم ما اللفظ برحمتك کافی زیادہ کفایت تھے، تھوڑا بہت مطالعہ کرتے تھے، پھر تدریس کے لیے چلے جاتے تھے۔ هر کدام باید جمع کنیم بین همه اینها. این علامت اینه که راجح ہے که برگردانید، نه اینکه مردوح اگر برنگردانید. گھر واپس لوٹ کر بہت ہی تیزی کے ساتھ ظہرین کی نماز کی تیاری کرتے تھے۔ مسجد جاتے ہوئے جو گھر سے زیادہ دور نہیں تھی، تیز تیز قدم بڑھاتے تھے۔ ان کی نظر میں زندگی تھوڑی اور راستہ کافی طولانی طے کرنا تھا۔ نماز، سیر و سلوک اور زہد کی بنیاد تھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ نماز
علم و معرفت کی کنجی ہے۔ نماز خلوص تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور ایک اشارہ ہے، اور ان اشاروں کو مخلصین ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ ان کے وجود میں ایک معنویت کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو ان کی قرأت اور کیفیت نماز میں پوشیدہ ہے۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم۔ حالت نماز میں آپ کی روح ملکوت اعلیٰ کی سیر کرتی تھی اور آپ کا جسم روح کے تابع ہوا کرتا تھا۔ ان کی روح خدا سے محو کلام ہوتی تھی اور جسم روح کا تابع ہوا کرتا تھا۔ جب ہم سنتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے تو در حقیقت ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ عظیم انسان بلکہ تمام لوگ جو مسجد میں ہیں یا مسجد کے صحن میں یا اطراف میں موجود ہیں آسمانوں کی سیر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ خدا کے ساتھ راز و نیاز اور نماز میں کلمات کی ادائیگی کی کیفیت سے ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے۔ وعجل وفرج شيعتهم واخذل من عاداهم يا الله المحمود يا أرحم الراحمين الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله گھر واپس آتے تھے، 15 منٹ تک بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے، شام کو مطالعے کا سلسلہ جاری رکھتے تھے اور اس کے بعد دوبارہ تدریس کے لیے چلے جاتے تھے۔ گھر واپس آتے تھے اور وضو کرتے تھے اور پھر نماز مغربین کی ادائیگی کے لیے چلے جاتے تھے۔ نماز کے بعد گھر واپس آتے تھے اور 1 گھنٹے تک عبادت کرتے تھے اور اس کے بعد مطالعے میں مشغول ہو جاتے تھے اور آدھی رات کو سونے کے لیے چلے جاتے تھے۔ کئی اشروں پر محیط نفس کے مراقبے اور مجاہدت کے بعد جسمانی طور پر وہ بہت زیادہ کمزور اور نحیف ہو گئے۔ محمد تقی بہجت اس مقام پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دختر گرامی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے ذریعہ اقدس کے قریب محو آرام ہیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ کس دیار میں ان کی موت لکھی ہے۔ موت سے قبل اس مقام کے بارے میں انہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، نہ اس بارے میں انہوں نے کوئی وصیت کی تھی، لیکن کیا معلوم کہ ان کو جو قلبی لگاؤ تھا اس نے ان کے مقدر کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ ہم سنتے ہیں کہ شیخ بہجت نے روضہ اطہر کے گنبد پر ایک تحریر کندہ کی تھی۔ آپ شروعی سے قدیم طلائی گنبد کی جگہ نیا گنبد تعمیر کرنا چاہتے تھے تاکہ آئندہ نسلیں بھی اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ان کے انس اور تکریم کی گواہی دے سکیں۔